نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي وآله وصحابه أجمعين كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. محترم مشاہدین کرام، ہم اور آپ آج سورہ نبا کی چند آیات کے بارے میں جاننے کی سعادتیں حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. سورہ نبا خبر کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کا نام سورہ تساؤل بھی ہے، اور اس کو سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی کفار مکہ کو دعوت دی، اور یہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد واپس زندہ کیا جائے گا، اور نیکی کرنے والوں کو اس کی جزا دی جائے گی، اور گناہ کرنے والوں کو اس کی سزا ملے گی. تو اس بنیاد پر مشرکین مکہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے: عما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یہ قرآن نے جملہ استفہامیہ سے اس جملے کو شروع کیا، کیونکہ آنے والی بات کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ بات کتنی اہم ہے. عن النبأ العظیم، دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرنا. اب وہ بڑی خبر کیا ہے؟ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا قرآن مجید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا دین اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ جس میں مختلف راہ والے ہیں، جس میں وہ کئی راہ ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں اب جان جائیں گے. یعنی وہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ مختلف آراء ہیں ان کی، کہ یا وہ تو دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہہ رہے ہیں، کائن کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یا اللہ کی کتاب کو سحر قرار دے رہے ہیں، یا جادو کہہ رہے ہیں. تو یہ سب جو مختلف آراء ہو کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جان جائیں گے. پھر رب تعالیٰ اپنی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم لوگ آپس میں بات کر رہے ہو تو میری قدرت کا بھی تو مشاہدہ کر لو. کہ فرماتا ہے رب
الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچونا نہ بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلیں کہ زمین ثابت رہے، زمین استقرار پر رہے، زمین حرکت نہ کرے، اس لیے ہم نے پہاڑوں کی کیلیں زمین پر ٹھوک دی۔ رب تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر آگے ذکر فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم سب کو جوڑے پیدا کیے، ہم نے تم سب کو جوڑے بنایا، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، تمہاری نیند کو آرام کے لائق بنایا کہ جب تم سو جاتے ہو، آرام کر لیتے ہو، پھر واپس صبح بیدار ہوتے ہو تو واپس اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ یہ سب کس لیے؟ تاکہ تم میری قدرت کا مشاہدہ کرتے جاؤ اور میری وحدانیت کے بارے میں اقرار کر لو، جان لو اور مان لو۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اتنا ہی نہیں کہ 7 آسمان بنا دیے، دن کو بنا دیا، رات کو بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی گئی، اتنا کافی نہیں بلکہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ سِرَاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا آفتاب بنایا جو گرم بھی ہے اور چمک والا بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بدلیوں سے پانی نازل کیا، اور ہم نے بدلیوں سے زور کا پانی اتارا، زور کا پانی اتارا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات تیار ہو جائیں۔ یہ سب کس کے لیے کیا؟ یہ سب آپ کی آسائش کے لیے کیا۔ آپ میری قدرت کا مشاہدہ کرو اور مجھے ایک جانو، ایک مانو، اس لیے کہ ابھی جانو گے تو یہ جاننا ماننا کام آئے گا، ورنہ پھر اگر جبکہ تمام مشاہدات آپ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانے اور روز جزا کو آپ ماننے کی کوشش کریں گے تو اس وقت کا معنی آپ کو کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ اس لیے آج کے دن آپ کو ماننے کی ضرورت ہے۔ سورہ نبا میں ہمیں اسی مضمون کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی وہ رب قادر ہے۔ جیسے کوئی چیز بالکل وجود میں نہ تھی، تب نیست سے ہست کا درجہ جو دینے والی ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا جب وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی چیز نہ تھی اور اس کو کر دے تو جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو فنا کر کے واپس بقا کا درجہ دینے والی بھی وہی رب کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر اس بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات گرامی، یہ دارالعلوم جائز کا چینل، اس پہ مسلسل ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔